آج جو مجھ پر الزام لگانے والے سنو، میں جیل کو ایک مرتبہ نہیں گیا، کئی مرتبہ جیل کو گیا ہوں۔ میں حکومتوں کا داماد بن کے رہا ہوں، جیل میں، یاد رکھو۔ میں کوئی یہاں سے کوئی پلین سے یا چل کر نہیں آیا ہوں۔ میں 50 دن جیل میں رہا، 1998 کا پورا فٹ بال کا ورلڈ کپ جیل میں دیکھا میں۔ چندرا بابو نائیڈو مکھیہ منتری تھے، بولتے تھے اویسی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ میں نے کہا تم کہیں پر بھی رکھو، ہم الحمدللہ رب العالمین بولنے والے ہیں۔ تم نے جیل میں رکھا، ہم نے کہا اللہ تیرا فیصلہ قبول ہے۔ جیل میں 50 دن ہم کو رکھے، اور الحمدللہ جب بیل ہوئی تو بیل کا کنڈیشن یہ لگایا گیا کہ اویسی بھاشن نہیں دے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کب تک میری زبان کو روکیں گے۔ جیل سے نکلا تو 1 سال کے بعد چندرا بابو نائیڈو نے، تیلگو دیشم کی حکومت نے، حیدرآباد میں، میں MLA تھا، پولیس کے ذریعے مجھے مارا اور پیٹا۔ پولیس ٹاسک فورس کے ذریعے ایک جلوس جا رہا تھا، اور گھروں میں گھس کر دنگائی لوگ، ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد، معصوم لوگوں کے گھروں میں توڑم پھاڑی کر رہے تھے۔ تو وہاں کی ہماری ماں اور بہنوں نے مجھے فون کر کے بتایا ہے کہ اویسی جلدی آؤ، ہمارے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے، ہماری بچیوں پر مارا جا رہا ہے۔ میں دوڑتا ہوا گیا، مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو آرڈر نائیڈو دیا تھا کہ اویسی کو ختم کر دو، مجھے گرفتار کر کے مجھے اتنا مارا لکھنؤ سے۔ میرے ساتھ ہمارا ایک ساتھی یونس تھا، اس کے پیر پر گولی ماری گئی، مجھ سے سروس ریوالور سے 2 گولیاں چلائی گئیں، میرے سر پر 18 ٹانکے لگے، پوری پیٹھ اور جسم پولیس کی لاٹھیوں سے لہو لہان ہو گئی، مگر میرے حوصلے میں کمی نہیں آئی۔ جب میں اسپتال میں تڑپ رہا تھا تو میرے والد کی اللہ مغفرت کرے، انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ اسد الدین ہمت نہیں ہارنا، اس راہ میں انہی راستوں سے تم کو گزرنا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے والد مرحوم نے مجھ سے کہا تھا کہ آج تم کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ روڈ پر لٹا کر تم کو مارا گیا، تمہاری انا کو تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر میرے والد نے کہا، کیا کہا نوجوانوں سنو، میرے والد نے مجھ سے کہا کہ امام احمد بن حنبل کی قربانی کو یاد کرو کہ ان کو بغداد کے بازاروں میں پیٹا گیا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ میرے والد نے کہا کہ ہمت مت ہارو، جو ظالم حکمران تم سے یہ کام کیا ہے اللہ اس کا جواب دے گا۔ میرے حوصلے اس وقت پست نہیں ہوئے، آج کیسے پست ہو سکتے ہیں؟ میں نے پولیس کی لاٹھیاں کھائیں، اپنے جسم سے خون کو بہایا۔ مجلس کے رفقا اگر آج تمہارے سامنے کھڑے ہیں تو محمد غوث کی شہادت ہمارے سامنے ہے۔ ارے ہم قربانیاں دے کر آئے ہیں، ہم ان کانگریسیوں کی طرح ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر یا پلین سے اتر کر سیاست نہیں کرتے۔ میری گاڑی پر گولیاں چلائی گئیں، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ سب نے کہا کہ مت جاؤ اتر پردیش کو، میں نے کہا میں جاؤں گا۔ اور میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم زندہ ہو، تم کیسے ہو؟ میں نے کہا کہ اماں اچھا ہوں۔ تو اماں نے کہا جاؤ بیٹا کام کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میری بیوی میرے ساتھ تھی، دلی میں میری بیوی میرے ساتھ تھی۔ میں نے اپنے بیوی سے کہا کہ اب آپ حیدرآباد واپس جاؤ۔ ہماری بیوی نے کہا کہ جاؤ، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ ارے یہ ہم اس میدان میں آئے ہیں تو یہ تربیت لے کر آئے ہیں۔ میں یہاں پر کوئی پھول برسانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پر آیا ہوں، میری بات کو سنو۔ شاید یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو جائے، مگر میں تم کو بتا رہا ہوں جب تک ہم زندہ رہیں گے ظالم سے مقابلہ کریں گے، جب تک ہم زندہ رہیں گے مظلوموں کا ساتھ دیں گے، جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم کمزوروں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چاہے کمزور کسی مذہب کا ہو،
کمزور ہوتا ہے. اور یہ الزام لگانے والے کانگریس پارٹی کے لوگ یہ جوکر ہیں اور کانگریس کے نوکر ہیں یہ لوگ.